اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں سلاموں، دعاؤں اور التماس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ عبادت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، برکتیں کمانے کا، جہنم کے آگ سے آزاد ہونے کا اور جنت میں درجات، بلند درجات حاصل کرنے کا یہ مقام ہے، یہ ایام ہیں، یہ لیالی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں خداوند کریم ہم سب کو اس عظیم الشان معرفت کے سمندر قرآن مجید کے ساحل پر ہمیں حاضر کر کے ہمیں ہمارے سفینہ فکر کو اس سمندر میں غواصی کر کے معرفت کے لولو و مرجان حاصل کرنے اور اس سے عظیم الشان منفعت اخروی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی بساط کے مطابق گزشتہ مطالب قرآن سے کچھ اہم موضوعات اور اہم مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ موضوع آپ کے محضر عالیہ میں ہے کہ سورہ انفال کی تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج 5ویں نشست میں آج آیت نمبر 7 کی تقریباً تلاوت آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد رکھو جب اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ فرمایا، اور بلکہ یوں معنی کریں کہ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ آ جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے فرامین کے ذریعے ثبات بخشے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دیں، تاکہ حق کو ثبات مل جائے اور باطل نابود ہو جائے، چاہے کہ کافر اور مشرک جتنا ہی ان کے لیے یہ بات ناگوار کیوں نہ ہو۔ عزیزان من، گزشتہ نشست میں کافی تفصیل کے ساتھ جنگ بدر کی تاریخی حیثیت کو اور ابتدائی گفتگو اور لشکر کا میدان میں حاضر ہونا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میدان میں جانا، اور ظاہری نگاہیں کچھ اور تھیں، حقیقت حال کچھ اور تھا، بندہ کچھ اور چاہ رہا تھا، رب ذوالجلال کا فیصلہ کچھ اور تھی، خواہشات طبیعت انسانی اور تھی، مشیت الہی کا فیصلہ اور تھا، اور یعنی اس سلسلے میں بات پہلے ہوئی، اور اب یعنی یہاں تک بات پہنچی کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ کا وعدہ تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک کا تمہارا آمنا سامنا ہوگا۔ وہ 2 گروہ جیسا کہ عرض ہوا، ایک گروہ ابو سفیان کی سربراہی میں مال تجارت لے کر شام سے مکے کی طرف جا رہا تھا، اور دوسرا گروہ سامان جنگ سے لیس ہو کر ابو جہل کی سربراہی میں مکے سے مدینے کی طرف، بدر کی طرف آ رہا تھا۔ یقیناً مسلمان چاہتے تھے کہ اس یعنی لشکر پر حملہ کریں، اس گروہ پر جو مال و متاع تجارت سے لیس تھا، نہ کہ اس لشکر کے ساتھ جو یعنی جنگ آزمودہ تھا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا اور بندی کا سوچنا اور تھا، اور ایک ایک کلمے کے ذریعے رب ذوالجلال نے ان حقائق کو سامنے رکھا ہے، اور میں توجہ کا طالب بھی ہوں۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 گروہ ہے، یعنی احدی الطائفتین، 2 گروہ میں سے ایک، انہا لکم، اور عجیب بات ہے کہ رب ذوالجلال اگر پہلے ہی بتا دیتے کہ مسلمانوں آؤ، لشکر مشرکین کے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، اسلام پھیلنا ہے اور باطل کو ختم کرنا ہے، حق کا بول و بالا ہو جائے گا، یہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ یعنی ابہام کی صورت میں یہ اعلان ہوا کہ 2 گروہوں میں سے ایک کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، شوکت کہتے ہیں، شوک عربی میں کانٹوں کو کہتے ہیں، اور مقابلے کو کہتے ہیں کانٹا دار مقابلہ، اور اسلحہ چونکہ کانٹے کی نوک ہوتی ہے
تو اسلحے میں تیر، نیزہ، تلوار، ان کی نوک بھی تیز ہوتی ہے، تو ان کو ان کے ساتھ تشبیہ دیا ہے کہ غیر ذات الشوکہ، یعنی وہ گروہ جو اسلحے سے خالی ہے، یعنی جو جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یہاں پر بڑا پیغام ملتا ہے، یعنی مومنوں، انسانوں، کہ آپ کی نظر محدود ہے، آپ اس دنیا کے چند دن کے احاطے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ مشیت الہی کے مطابق بہت وسیع ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کم قلیل گروہ کے ذریعے اپنی حکمت دکھائے اور دین اسلام اور دین حق اور دین آئین الہی کو غلبہ عطا کرے۔ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، کافرین کو دمبریدہ کر دیں، ان کی جڑیں کاٹ دیں۔ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ تاکہ پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو حوصلہ دلانا اور کافروں کو مرعوب کرنا اور ان کی جڑیں ہلانا، ان کو کمزور کرنا، یہ یقینی بات تھی۔ کافر اپنے غرور اور تکبر کے گھمنڈ میں تھے، اور انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ریت کی دیوار سے بھی کمزور ہیں، وہ مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سب کچھ تیر و تلوار اور اسلحہ ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی طاقت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مکے میں ان مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو مصائب کے پہاڑ ڈھا دیے تھے، ان کا بدلہ بھی تو اللہ دینا چاہتا ہے مسلمانوں کو، اور ظالموں سے اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تاکہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، حق ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، ہمیشہ کے لیے باطل مٹ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم یہ بات نہ بھی چاہتے ہوں۔ مجرم سے مراد یہی مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ظالمین ہیں، اور مجرم نے سب کو جمع کیا ہے۔ آئین اسلام اور قانون الہی ہمیشہ حق کی بالادستی ہے۔ اب چاہے کم گروہ کے ذریعے ہو یا زیادہ گروہ کے ذریعے ہو، اللہ نے انہیں جب آگے بلا کے جب سامنے لے کے آیا تو یہاں وعدہ اللہ اپنا پورا کرانا چاہتا ہے، اور یہ وعدے صرف قرآن مجید میں صرف اس جگہ نہیں ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ اپنے بندوں کے اوپر قرآن میں پورا کیا ہو، یہ کئی جگہ اسے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ ہے کہ سورہ صافات میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت گزر گئی ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارے بندہ مرسل بندے جو ہمارے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کے ساتھ ہی ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یقیناً اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہی غالب آئیں گے، انہی کی نصرت ہوگی، اللہ انہی کی مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا ہی گروہ، جند اللہ، لشکر الہی، سپاہ خدا، انہی کو ہی بلندی ملنے والی ہے۔ سورہ صافات میں یہ گزر گیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس اللہ کے وعدے کے لیے، اللہ نے اپنے وعدے کے لیے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے نصرت کی ہے مسلمانوں کی، اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ظاہراً مال و دنیا کے لالچ میں آنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اسلام نے پہلے کبھی کافر کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے۔ ایک سوال کی صورت میں اگر ہم پہلے بات یہاں سے شروع کریں کہ آیا کفر کا ختم کرنا آسان ہے یا کافر کو ختم کرنا آسان ہے؟ کس کو پہلے ختم کرنا چاہیے؟ نفاق کو ختم کرنا چاہیے یا منافق کو ختم کرنا چاہیے؟ بیمار کو مارنا چاہیے یا بیماری کو مار دینا چاہیے؟ جہل کو مٹانا چاہیے یا جاہل کو ہٹانا چاہیے؟ غربت کو نکالنا چاہیے یا غریب کو دھتکارنا چاہیے؟ ان تمام حقیقی موارد میں انسان کی نظر کچھ اور چیزوں پہ ہوتی ہے اور مشیت الہی کچھ اور چیزوں پر۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈائریکٹ مسلمانوں نے کافر پہ حملہ کیا ہو، نہیں۔ پہلے تبلیغ کے ذریعے، لسان تیغ کے ذریعے کفر کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کافر رہے، کافر ایک انسان سالم کے ذریعے باقی رہے۔ جب کفر ختم ہوگا تو یہ خود بخود اس کا اندر اسلام آ جائے گی۔ اگر کافر کو مار دے شروع ہی میں تبلیغ کے بغیر تو پھر کس کو تبلیغ کریں؟ لہٰذا پہلے زبان کی تیغ کے ذریعے
اس انسان کے اندر سے، اس کے دل سے، اس کے دماغ سے، اس کی سوچ سے کفر کو جڑوں سے کاٹ دینا چاہتے تھے۔ اگر کفر نہ ہٹے، مجبور ہو کر ہونے کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں کافر کو مارنا ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی 83 جنگوں میں 10 سالوں میں 83 جنگوں میں یہی سیاست الہیہ کو اختیار کیا۔ پہلے تبلیغ کی، پہلے حجت سنائی، پہلے فرمایا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، متعدد بتوں کو چھوڑ دو۔ نہ ماننے کی صورت میں تیغ اٹھائی ہے ہاتھ سے، اور بہت ہی کم لوگوں کو مارا ہے۔ جنگ کی صورت میں بھی رحمت عالم کے مظہر بن کے آئے۔ اسی طرح منافق کو مانا چاہیے نفاق کو۔ امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں پہلے تلوار نہیں اٹھائی ہے، پہلے حجت پوری کی ہے، بہت نصیحتیں کی ہیں۔ ان نصیحتوں کی صورت میں بہت ساروں کے اندر سے نفاق ختم ہو گیا، ان پر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑ گئی۔ لیکن بعض افراد کے اندر نفاق شدت کے ساتھ موجود تھی، مجبور ہو کر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تلوار اٹھانی پڑی۔ یعنی پہلے تبلیغ کے ذریعے نفاق کو ختم کرنا تھا، نہ ہونے کی صورت میں تیغ کے ذریعے منافق کو ختم کرنا تھا۔ رب ذوالجلال یہاں پر فرماتا لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کو ختم کرنا ہے۔ باطل جب ختم ہو جائے گا تو اہل باطل خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ جب احقاق حق ہو جائے گا تو اہل حق کی کثرت خود بخود سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا اس سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ باطل کو اللہ نے ختم کرنا چاہا۔ جب باطل ختم ہو گیا، چاہے تبلیغ کے ذریعے ہو، چاہے تیغ کے ذریعے، تو خود بخود حق کو غلبہ ملے گا۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ لینا چاہیے کہ جاہل کو نہ ماریں، جہل کو جڑوں سے ختم کر دیں، بیمار کو نہیں، بیماری کو مار دیں، اور اسی طرح غربت کو، یعنی غریب کو نہیں، غربت کو ختم کر دیں۔ اور یہ ایک سیاست الہیہ ہے، اور یہ عظیم الشان پیغام اس کے اندر موجود ہے۔ اور آگے جا کر آیت نمبر 9 میں فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ آیت دوبارہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ آیت کے الفاظ کی طرف متوجہ بھی ہوں اور آیت یاد بھی ہو، تاکہ اس کی تشریح بھی جلدی ذہن میں بیٹھ جائے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے۔ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، اور اللہ نے اس پکار کو، اس فریاد کو، اس دعا کو تم سے قبول کی، اور اعلان کیا رب ذوالجلال نے اَنِّی مُمِدُّکُمْ، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ، 1000، من الملائکتی، 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ، مردفین ردیف سے ہے، یعنی پے در پے، لائنوں کے پیچھے لائنیں ہو کر فرشتے آئیں گے۔ سب سے پہلی نصرت کا آغاز جنگ بدر میں اس آیت سے ہوتا ہے، اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے، یا اے پروردگار، کیا رحیم خدا ہے تو، کیا کریم خدا ہے تو، کیا مشیت ہے تمہاری، کیا حکمت ہے، کیا مصلحتیں ہیں۔ اور اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو اے مسلمانوں جب استغاثہ کر رہے تھے۔ استغاثہ یعنی غوث سے ہے، طلب مدد کرنا، فریاد کرنا۔ انسان ایک مرتبہ استنصار کرتا ہے، طلب نصرت اور ہے، طلب یعنی استغاثہ اور ہے۔ استنصار بھی باب استفعال کا صیغہ ہے، اور استغاثہ بھی باب استفعال کا۔ طلب نصرت اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خود بھی اگر چاہیں تو بھی دشمن کو مار سکتا ہے، لیکن یعنی استغاثہ اس وقت ہے کہ یعنی لاچار ہو گیا ہے، اضطرار اور مجبوری کی کیفیت آ گئی ہو، تو اس سے نکلنے کے لیے اگر کسی کو پکارتے ہیں اسے غوث کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان انتہائی اپنے اندر، مسلمان اپنے آپ کو شدید کیفیت میں محسوس کر رہے تھے کہ یعنی ہم پھنس گئے ہیں، اب یہ موت کے آغوش میں آ گئے ہیں، اب اس سے بچ نکلنے کی کوئی توقع ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو۔ یہاں سے یہ بھی مقام یعنی ملتا ہے کہ کبھی لشکر کے اوپر اعتماد، یا یعنی کثرت عدد کے اوپر، یا اس قسم کے دنیاوی مسائل کے اوپر نہ ہو، اللہ کی طرف رابطہ ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی وہی انسان مجاہد ہے کہ میدان جنگ میں بھی جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہو، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور دشمن کے اوپر وار کرتے ہوئے بھی اس کے نتیجے کو اللہ کی طرف دیکھ رہا ہو، یہ وہی مجاہد ہے جو کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں وعدہ بھی ہے کہ ربکم فاستجاب لکم، اللہ نے یعنی تمہاری دعائیں قبول فرمائیں۔
یہ وعدہ ہے الہی کا، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یعنی دعا کرنے کا حکم دے اور استجابت کا دروازہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بند کر دے۔ اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ، اے پروردگار ایک فرشتے کو اگر بھیج دیتے، ایک ہی اگر فرشتہ آ جاتا، پورا صحرائے عرب اگر بھرا ہوا ہوتا یعنی کفار و مشرکین سے، اگر ایک ہی فرشتہ اللہ کے طرف سے آ جاتا سب کو ختم کر سکتا تھا۔ یہاں پہ فرمایا کہ مثلا 1000 فرشتے آ گئے، اور ایک اور سورہ میں تقریباً سورہ آل عمران میں ہے فرمایا کہ یعنی 3000 فرشتے آ گئے۔ 3000 فرشتے یعنی دشمن کو مرعوب کرنا ہے اور مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کرانا ہے، کہ اس بلند حوصلے کے ساتھ جب وہ آگے میدان میں جاتے تھے تو یوں انہیں احساس ہوتا تھا کہ گویا اللہ کی رحمت شامل حال ہے، گویا ہم یعنی اللہ کی نصرت کے ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ ہمیں یعنی ملتا ہے پیغام کہ الف من الملائکہ مردفین، فرشتے تمہارے لیے نازل ہو گئے۔ یہاں سے بہت سارے مسائل بھی علمی حل ہو جاتے ہیں کہ آیا یعنی پیغمبر معصوم نبی کے علاوہ بھی کسی کے اوپر فرشتہ نازل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بعض یعنی علمی حلقوں میں اس کے اوپر یعنی بات ضرور ہوتی ہے، کچھ یعنی کم مطالعہ لوگ جو ہیں وہ بالکل یعنی منع کریں گے کہ نہیں نبی کے علاوہ رسول کے علاوہ کسی پہ فرشتہ نہیں آتا۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کے علاوہ بھی رسول کے علاوہ بھی فرشتے یعنی عام انسانوں پر بھی آتے ہیں، اور حضرت مریم کے اوپر بھی فرشتے اور روح القدس نازل ہوا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو فرماتے تھے، مصحف فاطمہ اسی سے تشکیل پایا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرشتوں، یہی جنگ میں یہ بہترین یعنی دلیل ہے آیت اس کے اندر قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کے اندر کہ انسانوں کی نصرت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں شامل ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت مختلف الملائکہ، فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ لہذا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ صرف اناد ہی کی وجہ سے ہے، کوئی علمی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی مزید یعنی ایک اور آیت کا میں ذکر کروں اور آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ سے آیات کی نورانیت اور اس کی خوشبو محسوس بھی ہو جائے، ملموس بھی ہو جائے، مانوس بھی ہو جائے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، یہ جو فرشتوں کی آنے کی خوشخبری دی کہ فرشتے آئیں گے، 1000 کا لشکر آسمان سے آئے گا۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 3 قسم کے لشکر کا آمنا سامنے ہوا تھا، نہیں بلکہ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ 4 قسم کے لشکر، 3 لشکر زمینی اور 4تھا لشکر آسمانی۔ 3 لشکر وہ تھے جو نظر آنے والے تھے اور 4تھا لشکر وہ تھا جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ خوشخبری تھی فرشتوں کا آنا تمہارے لیے، اور رب ذوالجلال نے ان کو بھیجا لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اضطراب کی کیفیت ختم ہو جائے کہ نہیں معلوم ہم جیت سکیں گے یا نہیں، ہم ہار جائیں جیت جائیں، کیا ہوگا، مال غنیمت ملے گا یا نہیں، شکست کس کی ہوگی، 1000 قسم کی پریشانیاں میدان جنگ میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل کو اطمینان اور ثبوت عطا کرنے کے لیے ہم نے فرشتوں کو نازل کیا، اور یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس آیت نے بھی ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ نصرت ہمیشہ انسان نہ پارٹی کی مضبوطی کے اوپر، نہ لیڈر کی مضبوطی کے اوپر، نہ دولت، نہ طاقت، نہ اسلحہ، اس کے اوپر کوئی توکل اور کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، سوائے صرف اور صرف اللہ کے اوپر توجہ ہو کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت صرف اور صرف اللہ کے طرف سے ہے، اس لیے کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس آیت نے ہمارے پر جوڑ دیے ہیں، انسان فکری طور پر پرواز کر سکتا ہے، ایسا میرا خالق ہے، ایسا میرا رب ہے، اتنا میرے اوپر حکیم ہے، اتنا میرے اوپر کریم ہے کہ ان سخت ترین حالات میں بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا، اگر میں گھبرا بھی جاؤں تو بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یعنی یہ ایک عظیم یعنی رابطہ قلبی انسان کا، اگر واقعاً دل اگر ثابت قدم ہو جائے، انسان کا قدم یعنی ثابت ہو جائے،
کروڑوں کے لشکر بھی سامنے سے آ جائے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں، مر کے بھی جینے کا طریقہ ہمیں سکھا دیتا ہے، اور مشکل ترین اوقات میں بھی اللہ پر جو توکل کرتے ہیں وہ اذن الہی سے باطل کی کثرت کے اوپر غالب آتے ہیں۔ یہاں یہ آخر میں نقطہ عرض کروں کہ آیا اکثریت حق ہے یا حق اکثریت ہے؟ اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں ہو تو اس گفتگو سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حق اکثریت ہے، حق ہی جیت جاتا ہے، جس شکل میں بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ باطل اکثریت اکثریت حق نہیں ہے، اکثریت باطل ہے، حق ولو کم صحیح، یعنی طاقت ان کے پاس ہے۔ اس فارمولے کے ساتھ اور اس وعدہ الہی کے ساتھ یعنی ہم اپنی آنے والی زندگی میں بھی مشکلات جو پیش آئیں گی، اللہ پہ بھروسہ کر کے مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔